نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان ایک محل پیدا کرتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں کی فکر کریں کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ اس لیے اہل جہنم نے پہلا جواب دیا، بھائی جہنم میں آنے کا ریزن یہ ہے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں۔ اب ہم اور آپ غور کریں، ہماری زندگیاں کتنی خراب ہوتی ہیں پورے سال۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ان کے بعد آئے کچھ ایسے ناخلف اور نکمے لوگ جنہوں نے کیا کام کیا، اضاعوا الصلاة، نمازوں کا جنازہ نکال دیا انہوں نے، نمازیں ہی نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو آج ہماری مساجدیں پکارتی ہیں نمازیوں کو کہ نمازی کہاں ہیں اور کیوں نہیں آتے اس اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنے کے لیے جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کس وجہ سے جو ہے غفلت کا شکار ہو۔ اضاعوا الصلاة، بعض میں آئیں گے کچھ ایسے لوگ ناخلف لوگ جو نمازوں کا جنازہ نکال دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں بڑا آسانی سے جنت مل جائے گی ہمیں۔ ہم اپنی زندگی کا جو جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز 0/0 ہے ہماری زندگی میں۔ اور جہنمی کیا کرے، لم نکو من المصلین، بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے ہم، اس لیے جہنم میں آنا پڑ گیا ہمیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نیت کیجئے، یہ قرآن کی تکمیل کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگیے، یا اللہ رمضان میں تو محل بنا ہوا ہے، کروڑ ہاں کروڑ تیرے فرشتے آ گئے، کروڑ ہاں کروڑ شیطانوں کو تو نے بند کر دیا، اس لیے ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر مانگیے یا اللہ پورے مہینے بھی یہ توفیق عطا فرما، مانگیے پورے سال یہ توفیق عطا فرما دے کہ تیرے سامنے آ جائیں، جھک جائیں، پیشانی کو رگڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ اپنے گناہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور گناہ عظیم ہے نماز کا چھوڑنا۔ حضور نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اے ابو دردہ میں تجھے چوٹی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور جان بوجھ کر کبھی نماز قضا مت چھوڑنا، فرض نماز کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ اگر تو نے چھوڑی فقد خرجت الملہ، تو جو ہے اسلام سے نکل جائے گا۔ اب تو کفر کی حالت میں مرے، یہودی ہو کر مرے، اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بننا ہے۔ یہ سب سے اہم اسلام کا فریضہ ہے۔ اللہ نے سارے فرائض دنیا میں نازل کرے، نماز کی باری آئی تو اللہ نے معراج عطا فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے ایک بات اللہ کہتا ہے، ہر کسی کے دل میں یہ رہتا ہے جنت میں چلے جائیں گے یار، کچھ ہے کوئی، اللہ ایک بات کہتا ہے۔ ویسے تو اللہ جس کو چاہے معاف فرما کر جنت دے دے، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، لیکن ایک قانون ہوتا ہے۔ آپ اپنے کارخانے کے قانون بناتے ہیں نہیں بناتے، یا آپ کے پاس کام کرنے والے کا جب دل چاہے گا وہ آ جائے گا، ایک نظام ہوتا ہے۔ تو اللہ کیوں نہ نظام بنائے دنیا کا بھائی؟ اس لیے اللہ کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں سے وعدہ کرتے ہیں، یہ اسے عطا فرمائیں گے جو تقوی کی زندگی گزارے گا۔ ہر ایرے گیرے کو جنت نہ مل جائے گی، تھوڑے نصیب والے نصیبے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی تقریباً 200 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم فرماتا ہے۔ اب ایک کچھ مسلمانوں کی تعریف بھی کرتا قرآن میں اللہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة، اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں
انہیں کاروبار کی کوئی مصروفیت، ان کے بزنس کی کوئی مصروفیت انہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی ہے، سب چھوڑ دیتے ہیں جب اذان ہوتی ہے۔ یہ والے مسلمان بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے مرنے کے بعد، ایمان کے بعد ایک سوال ہوگا، بھئی اس کی نمازیں تو دیکھو کتنی ہیں، نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اگر یہ کامیابی والا یہ والے کوشچن میں اس کا آنسر صحیح رہا اس کی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسی بھی پڑھی جائے، کیسی بھی پڑھی جائے، دل لگتا ہے یا نہیں، میرے نوجوانوں سنو، دل لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ دل بھی لگا دے گا، مزہ بھی آنے لگے گا نماز کے اندر۔ تو یہ نماز افضل ترین عبادت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ میری معراج اوپر ہوئی تھی، مسلمان جب کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اس کو معراج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی شاندار عبادت ہے، آج ماحول بنا ہوا ہے، ہم ہی وہ مسلمان ہیں جو کبھی نماز ظہر بھی نہیں پڑھتے تھے، اب دو دو پارے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ صاحب وجہ کیا ہے؟ سارے شیطانوں کو بند کر دیا گیا ہے اور اس سے بڑی تعداد میں فرشتے دنیا میں آ چکے ہیں۔ تو جیسے کہ ساتھ رہتا ہے ویسا ہی بھینس اختیار کرتا ہے، انسان کا مزاج ہے۔ اگر یہ نشیڑی کے ساتھ رہے تو نشیڑی ہو جائے گا، اللہ والوں کے ساتھ رہے تو اللہ والا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ ساتھ رہتا ہے ویسے ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ماں باپ سے کہا گیا کہ اپنی اولاد پر دھیان رکھو، یہ کس سے مل رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تمہارے گھر کا ماحول کتنے ہی اچھا ہو، اگر اس کا دوست غلط ہے